ظہور کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ اندازہ لگائیں سیدنا سرکار غوث اعظم کب پیدا ہوئے؟ جب آپ کی والدہ کی عمر شریف 60 سال کی تھی۔ کتنی سال کی؟ 60 ایئرز، 60 سال۔ آج بھی کسی ڈاکٹر سے آپ جا کر پوچھیں تو وہ بھی کہے گا کہ 60 سال کی عورت ماں بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے، یعنی اب اس کے اندر وہ قوت نہیں ہوتی، اب اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہوتی۔ 60 سال کی خاتون نانی تو ہو سکتی ہے، دادی تو ہو سکتی ہے، لیکن ماں بننے کی عمر اس کی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ غوث اعظم اس عمر میں پیدا ہوئے جس عمر میں عورت کی ماں بننے کی صلاحیتیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں، اور یہ غوث اعظم کو اللہ نے کمال عطا کیا اور بتا دیا کہ دنیا کی اور عورتوں کا معاملہ جدا ہوتا ہے، اللہ والیوں کا معاملہ جدا ہوتا ہے۔ اس عمر میں کوئی عورت بچہ جننے کے لائق نہیں ہوتی، لیکن جو اللہ کی نیک بندیاں ہوتی ہیں اللہ جس عمر میں جسے جو چاہے جس حال میں عطا فرما دیتا ہے۔ 60 سال میں رب چاہے تو غوث اعظم کی والدہ کو ماں بنا دے، اور اگر رب چاہے تو بن باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم کو اولاد عطا فرما دے، رب چاہے تو، یہ اس کی مرضی، یہ اس کے دست قدرت میں۔ اسی طرح فرمایا کہ آپ کے والد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جب میری بیوی حمل سے تھی تو میرے خواب میں مسلسل انبیاء اور اولیاء کی آمد کا سلسلہ جاری ہو گیا تھا، مسلسل۔ کہتے ہر کوئی آ کر خوشخبری دیتا تھا، ہر کوئی آ کر مبارکباد دیتا تھا، ہر کوئی آ کر طرح طرح کی بشارتیں سناتا تھا، یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ ابو صالح تیرے گھر میں جو فرزند آنے والا ہے سن وہ میرا بیٹا ہے، وہ مجھے بہت پیارا ہے، اور سن لے تیرے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مجھے بھی بہت محبوب ہے اور میرے مولا کو بھی بہت محبوب ہے۔ ابھی آئے نہیں ہیں، آئے نہیں، آقا فرماتے مجھے بھی محبوب ہے اور میرے رب کو بھی محبوب ہے، اور صرف یہیں پر بات ختم نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے ابو صالح اللہ تیرے اس بیٹے کو اولیاء میں وہ مقام دے گا جو مقام اللہ نے مجھے انبیاء میں عطا فرمایا ہے۔ اور اسی لیے اہل سنت والجماعت کا یہ ماننا ہے میرے آقا امام الانبیاء بن کر جلوہ گر ہوئے اور غوث اعظم امام الاولیاء بن کر جلوہ گر ہوئے ہیں۔ اسی طرح آپ کے والد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست فرماتے ہیں کہ مختلف ولیوں نے نبیوں نے بشارتیں دی اور ہر کوئی آ کر کہہ رہا تھا تیرا بیٹا اولین و آخرین میں جتنے ولی گزریں گے سوائے صحابہ اور سوائے ائمہ کے ہر ایک کا سردار ہوگا، ہر ایک کا امام ہوگا، اور ہر کسی کی گردن پر تیرے بیٹے عبد القادر کا قدم ہوگا، ہر ایک کی گردن پر۔ یہ بشارتیں ہیں، یہ بشارتوں کا سلسلہ۔ اور آپ کی والدہ فرماتی تھی، آپ کی والدہ فرماتی کہ جب میں حاملہ تھی مجھے چھینک آتی تو میں چھینک کا جواب دیتی تھی۔ کیا جواب دینا چاہیے چھینک کا؟ جب چھینک آئے تو کیا کہیں؟ الحمدللہ۔ آپ فرماتی مجھے چھینک آتی تو میں الحمدللہ کہتی تھی، اور اس میرے جواب پر میرا بیٹا شکم میں رہ کر مجھے جواب دیا کرتا تھا۔ اب کوئی الحمدللہ کہے تو اس کا کیا جواب ہے؟ کیا ہے؟ یا رحمت اللہ۔ تو فرماتی کہ جب میں حمل سے تھی مجھے چھینک آتی میں الحمدللہ کہتی تھی، اور اس پر میرا بیٹا اندر سے یا رحمت اللہ کہا کرتا تھا، اور میرے ظہور کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔